بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فواحش کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا پس بے شک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اپنے نفس کو پاک نہ کر سکتا، اور لیکن اللہ ہے وہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، اللہ تعالیٰ کے قوانین لازوال، ابدی اور نا تبدیل ہونے والے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں استثناء والا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ عبادت ہے، آپ کھڑے ہو کے کریں، بیمار ہیں آپ کو استثناء مل جائے گا، بیٹھ کے کر لیں۔ سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ آپ کوئی معاملہ لے لیں، وہاں استثناء موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مرد کا بھی تذکرہ کیا ہے اور عورت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایکسیپشنل کیس بھی رکھا ہوا ہے۔ کسی کو اللہ اولاد دے ہی نہ، قرآن کی تو اس آیت کے اندر یہ ہے نا، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، چاہے بیٹیاں دے، چاہے عقیم کر دے، بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ دے، اور چاہے تو وہ ایسی جنس پیدا کر دے کہ جو نہ مرد سے ہے نہ عورت سے ہے۔ اللہ نے اپنے قانون کے اندر ایک ایکسیپشنل کیس بھی رکھا ہوتا ہے، اور ہر عبادات سے لے کر معاملات تک، تجارتوں تک، ہر معاملے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر نرمی اور رخصت موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ جس جن سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ خود اس کو تبدیل کریں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورۃ النور کی جو آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے جو ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں اگر میرا فضل نہ ہوتا تو تم بھی اپنے آپ کو پاک نہ رکھ سکتے۔ یہ میں اور آپ جو یہ دین کا کام کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم ہے اس کے اندر ہمارے نفس کا کوئی کردار، یہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں پاکیزہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہیں بھی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بھی بنا سکتے نہیں۔ یار یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ برائی کا موقع جو آیا تھا نا، انسان کا نفس تو برائی پہ اکسانے والا ہے، یہ اللہ کا رحم نہ ہوتا تو یوسف بھی نہ بچ پاتا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور شیطان کی بات نہ ماننا۔
شیطان بدکاری اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم نے اس کی بات مان لی، دنیا کے اندر بھی خسارہ، آخرت کے اندر بھی خسارہ۔ میں چند درخواستیں، چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں اس ملک میں ایک بل جو ان دا وے ہے، انڈر پروسیس ہے، اس کو عرصہ دراز سے قومی اسمبلی پاس کر چکی اور عجلت کے اندر جلدی میں پاس کیا، اور ابھی تک وہ اسٹینگلڈ ہے۔ ابھی کوشش کریں گے اگلے ماہ میں کہ اس کو سینٹ سے پاس کروا کے باقاعدہ طور پر قانون بنوا دیا جائے۔ اب اللہ نے کیا مرد پیدا، اللہ نے کی عورت پیدا، اور اللہ نے ایک تیسری مخلوق بھی پیدا کر دی جو تھرڈ جینڈر ہے۔ لیکن اسلام اتنا دور اندیشی کا دین ہے۔ سوال یہ ہے، کیا جینڈر ڈسکریمنیشن، یہ تو سوسائٹی کے اعتبار سے ہم کرتے ہیں نا، وہ ایک جدید لوگوں نے نعرہ بنایا ہوا ہے، نہیں جی مرد اور عورت کے اندر یہ فزیکل ورک میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، دفتر میں، کاروبار میں جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جانا چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس کا آئیڈینٹی، اس کی پہچان اور اس کی شناخت، مرد کے پاس مرد والی آئیڈینٹی، عورت کے پاس عورت والی شناخت، اور جو تھرڈ سیکس ہے، تیسری جنس ہے، اس کے پاس ایک اپنی شناخت۔ اب اسلام اتنی دور اندیشی کا دین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اسلام کے تابع نہیں کر لیتا، کوئی بھی کام اپنی خواہش سے نہیں کر سکتا۔ عبادات سے لے کر معاملات تک اپنی خواہش اس میں انوالو نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک تعلق اپنی جنس کو تبدیل کرنے کا ہے تو اس کے اندر بھی ہمارے جو ذاتی رجحانات ہیں، ذاتی خواہشات ہیں، وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ذاتی رجحان اور ذاتی خواہشات پہ تبدیل کریں گے تو یہ تو قرآن نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے نا کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں، رحمان کے دشمن ہیں، وہ کیا کریں گے کہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اور بعض لوگ تو باقاعدہ بائی سیکشن آپریشن کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کروا لیتے ہیں۔ پہلی بات، کوئی بھی کام اپنی خواہش سے نہیں، میرا ذاتی رجحان کیا ہے، اسلام اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم نے سارے کام کس کی مرضی سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے۔ کیوں؟ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام۔ آزاد کافر ہے جو ایمان نہیں لایا، آپ ایمان لائے ہیں تو آپ غلام ہیں۔ دوسری بات، صحیح بخاری حدیث نمبر 5885، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے مرد پہ جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ایسے مرد پہ جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب مشابہت کس میں؟ آواز میں، لباس میں، جوتے میں، جنس کی تبدیلی میں، کس میں؟ ہر چیز میں، بالوں میں، بالوں کے اندر، داڑھی میں۔ غصہ نہ کیجئے گا، کر لو گے تو میرا کی بگاڑ لینا ہے۔ عورتوں کی مشابہت ہے، ان سارے پڑے جان دے باجی، صرف لمبی زلفوں والے نہیں،
جو اپنا چہرہ عورتوں کی طرف بنانا چاہتے ہیں، جس طرح عورت کا چہرہ ہے. اور میں اس کو نا اکثر لاجیکلی یہ مسئلہ سمجھایا کرتا ہوں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ اسلام نے عورت اور مرد کو مخصوص جگہوں سے بال اتارنے کا حکم دیا ہے. ایسے ہی جی، جہاں فرق کرنا تھا اللہ نے وہاں عورت کو دیے نہیں ہے، مرد کو دے دیے. جہاں فرق کرنا تھا اللہ نے وہاں عورت کو دیے نہیں ہے، مرد کو دے دیے ہیں. تیری عقل سمجھ نہیں پائی. اگر باقی دونوں جگہوں پہ تو کامن ہے، سب نے اپنی صفائی کرنی ہے، تو تجھے داڑھی کی صفائی کرنے کا کس نے حکم دے دیا؟ اللہ نے عورت کو تو دی نہیں تھی. کسی بھی معاملے میں عورتوں سے مشابہت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے لعنت کی. اور صحیح مسلم حدیث نمبر 338، نہ مرد مرد کی شرمگاہ دیکھے، نہ عورت عورت کی شرمگاہ دیکھی، اور نہ ہی بالغ مرد اکٹھے ایک بستر میں لیٹیں، اور نہ ہی بالغ عورتیں اکٹھی ایک بستر میں لیٹیں. ممانعت آئی. یہ ذرا سنتے جائے گا، اگلی باتیں بعد میں بل کے حوالے سے میں آگے عرض کروں گا. یہ اصول بیان کی اسلام نے. اسلام کو پتا تھا کہ تماش بینوں نے تماشا آنے والے وقتوں میں لگانا ہے. اسلام تو پروفیسائی کرتا ہے قیامت تک کے معاملات کو، قیامت تک کے معاملات بیان کیے ہیں اسلام نے، اور ان کی روشنی میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے کہ قیامت تک ہونے والے کیا، یہ انسانیت کرے گی کیا. اللہ نے اس کی روشنی میں یہ سارا آسمانوں سے لاہ عمل نازل کیا. تیسری حدیث سنیے گا جی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5886. پہلی جو بیان کی تھی 5885، دوسرے نمبر پہ صحیح مسلم کی، اب تیسرے نمبر پھر صحیح بخاری کی 85 سے اگلی 86 حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پہ جو مخنث بنتے ہیں. اور یار جو تھرڈ سیکس ہے نا، اسلام کی روشنی میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. جو بائی ڈیفالٹ تھرڈ سیکس ہے اس کا قصور نہیں ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے. اکرام اس کا ایسے ہی جیسے مرد کا اکرام، اکرام اس کا ایسے ہی جیسے ہماری خواتین کا اکرام، کیونکہ ان کے اندر بھی خنثی دو طرح کے، ایک مرد خنثی ہے اور ایک عورت خنثی ہے. تو جس طرح ہم اپنے مرد و خواتین کو احترام اور عزت دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جہاں تک ان کے رائٹس کی بات ہے تو ہم تمام حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے، جو اب سے پہلے نہیں. لعنت کی ان مردوں پہ جو خود مخنث بنتے ہیں، خود عورتوں والے طور اطوار اختیار کرتے ہیں، خود وہ عورتوں جیسے بال رکھتے ہیں، خود وہ عورتوں جیسا منہ بناتے ہیں، خود وہ عورتوں جیسے لباس پہنتے ہیں، خود وہ عورتوں جیسا جوتا پہنتے ہیں، خود وہ عورتوں جیسی اپنی زبان کے اندر اپنی آواز میں مٹھاس اور لجاجت قائم کرتے ہیں. یہ لعنت ہے ان مردوں پہ. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خنثی ہے اس پہ لعنت کیوں بھیجیں گے؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے. لعنت اس مرد پہ ہے کہ جو اپنا جینڈر چینج کرتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں. ہاں جی، عورتیں ٹخنوں سے پینٹ، اور پینٹ کا تو جواز نہیں عورت کے لیے. اسلام میں عورت کے لیے پینٹ کا جواز نہیں ہے، خواہ وہ یونیورسٹی میں ہے، کالج میں ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے. ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے یورپ کو قبول کر ہی لی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے. مولوی پابندیاں لاندے رہے، بزرگ دین دستے رہے، لیکن آخر یہ تو آرتھوڈاکسی کی باتیں، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ تو لوہے کے دور کی باتیں ہیں، یہ تو پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں. ہمیں روشن خیال لوگ چاہیے، ہمیں روشن خیال اسکالر چاہیے جو ٹائٹس کا فتویٰ دیں جائز ہے پہنے. مردوں کی شلواریں پینٹیں آدھے آدھے جوتا ڈانپ رہی ہوتی ہیں، اور جا کے دیکھیں کالجز یونیورسٹیز کے اندر لڑکیوں کے وہ جو مرد کو حکم ہے نا نصف پنڈلی تک رکھے، لڑکیوں نے نصف پنڈلی تک اپنی پینٹیں پجامے پتلونے رکھی ہوئی، اور ان انٹرپٹڈ لانتیں بلا رکے لانتیں مسلسل برس رہی ہوتی.
اور اسی حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مخنث مردوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، مخنث مردوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اور پھر اسی کی بات ہو رہی ہے، جو ہے تو مرد لیکن جان بوجھ کے عورتوں والی حرکتیں کرتا ہے، جان بوجھ کے اپنا اندراج وہ عورتوں میں کروانا چاہتا ہے، ورنہ تو خنثی کے لیے حکم، جو بائی برتھ خنثی ہے بھائی اس کو گھر سے نہ نکالے، اس کے رائٹس ہیں، اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، خیال رکھا جائے، لیکن جو جان بوجھ کے اپنی جنس تبدیل کرنے کی کوشش کرتا، کہا اس کو گھر سے نکال۔ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں شکایت کی گئی کہ یہ عورتوں والا لباس پہنتا ہے، ہاتھ پہ مہندیاں بھی لگاتا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم عورتوں جیسی چھاپ پہن لیں، ہم ہاتھوں پہ مہندی لگا لیں، ہم پاؤں پہ مہندی لگا لیں، ہم لباس عورتوں والا پہن لیں، ہماری ذات کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مدینے سے نکال دو۔ کیا کرو اس کو مدینہ طیبہ سے نکال دو۔ کیوں؟ معاملات خراب کرے گا، عورتوں میں جا کے جب اختلاط مرد و زن ہوگا تو معاملات خراب ہوں گے۔ اصل یہ جو پردے کا حکم ہے نا اسلام نے جو آسمان سے نازل کیا ہے، یہ بیسیکلی یہی تھا کہ اختلاط مرد و زن نہ ہو۔ ہم نے سب سے پہلی مولوی پہ قدغن یہ لگائی کہ بچے کے اندر کانفیڈنس نہیں آتا، مولوی صاحب زبان بند رکھو، ہم نے ایسے ادارے میں بچی کو پڑھانا ہے، ایسے ادارے میں بچے کو پڑھانا ہے جہاں دونوں جینڈر کٹھے بیٹھیں اور ان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو۔ صحابہ کے اندر کانفیڈنس نہیں تھا، یا ممبر پہ جو مولوی صاحب بولتے ہیں ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، یا کوئی مردانگی کی علامت کم ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف کریں۔ ہم نے آہستہ آہستہ ساری چیزیں قبول کی ہیں، پہلے اپنی بچوں کو ایجوکیشن ادا دیا، ماحول دیا، تو پھر نال پابندیاں نہ دیو، خبردار کڑی والوں میں خیال، خبردار جو چھیڑے آتے، خبردار جی انج کیتا، او بھائی تم نے فطرت کے خلاف کام کیا، اب خبردار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب تمہیں خبردار کرے گا۔ جب وہ تم سے کہے گا نا ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی پرسنلز، پھر تمہیں ہوش آئے گی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے؟ وی سی صاحب، چانسلر صاحب، وائس چانسلر صاحب، آپ کون ہوتے ہیں میرے پرسنل معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ اور میرے ان کانوں نے یہ ساری باتیں سنی ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے پرسنل میں مداخلت کرنے والے؟ اب آنے والے وقتوں میں یہ بھی ہم قبول کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 5 بہنیں اکیلے بھائی ہے، اس کی کچھ عادات بیچارے کی بہنوں والی ہو جائے، کیونکہ انوائرمنٹ وہ ملا ہے، انوائرمنٹ وہ آمدن نہیں بن رہا، وہ آمدن ویسا نہیں کر رہا، انکانشیسلی غیر شعوری طور پہ اس کے اندر کچھ عادات آ گئی ہیں، اس کو گھر سے نکالنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جو جان بوجھ کے ذرا آپ دیکھ لیں بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر بندے پکڑے گئے ہیں، عورت بن کے کام کر رہے تھے، آپ کے پاس مجھ سے زیادہ خبریں ہیں۔ تو اسلام نے پہلے وارن کر دیا 1400 سال پہلے کہ ایسا ہوگا۔ یہ 2-3 حدیثیں رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اسلام نے وارن کیا تھا 1400 سال پہلے کس طرح کے معاملات ہوں گے، مرد عورت بننے کی کوشش کریں گے، عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں گی۔ پہلے ہم تک تو بات تھی نا بالوں کی، داڑھی کی، لباس کی، یہ سارے معاملات طور طریقے، اب ہم آ گئے ہیں آخری حد پہ کہ ہم نے اپنی جنس ہی تبدیل کروانی۔ اور یہ دیکھیں بل کی کاپیز میں ساتھ لے کے آیا ہوں، اگر کوئی کہے مولویوں کو پڑھنا نہیں آتا تو الحمدللہ آپ سے زیادہ پڑھنا آتا ہے، آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، ایک ایک ورڈ کو ٹرانسلیٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بل کیا کہہ رہا ہے۔ اور ہمارا وہ بدھو بجکڑ لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ، وہ کہتے ہیں ایک ٹولہ ہے جو اس بل کے اندر آڑ بنا ہوا ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، اس بل کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو نا مرد کو اجازت ہے ہومو سیکشوالٹی کی اجازت، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ خود جائیں گے۔ ایک شرابی شخص شراب بیچتا نا، کبھی کسی شرابی نے کہا ہے کہ یہ لو جا کے شراب پیو اور بدکاری کرو، یہ لو شراب پیو اور کسی کو ماں بہن کی گالیاں دو، کبھی کسی نے کہا ہے؟ اب وہ شراب بیچنے والا کہے
سب یہ پراپوگنڈا ہے میرے خلاف. میں نے کب کہا ہے شراب پی کے گالیاں دو؟ میں نے تو کہا چپ کر کے پیو. میں نے کب کہا ہے کہ تم شراب پی کے بدکاری کرو؟ بدکاری تو یہ خود کر رہا ہے، میں نے تو صرف شراب دی تھی. سرکار یہ میرے پاس کاپیاں موجود ہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ہومو سیکشولیٹی کریں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن جب آپ اجازت دے رہے ہیں کہ ایک مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور پاکستان کا قانون ہے مرد عورت سے شادی کر سکتا ہے نا، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اب ایک مرد عورت بن جائے اور ایک مرد ہی رہے، ڈاکومنٹیشن اور کی ایک فیمیل ہے اور دوسرا میل ہے. آپ نے تو سرکار نے کہا کہ ہومو سیکشولیٹی پھیلائیں یا کریں، لیکن رستہ کھول دیا ہے. شراب پلا کے نا دماغ تو خراب ہو جاتا ہے، چاہے وہ ماں بہن کی گالیاں دے چاہے بدکاری کرے. لیکن آپ نے جو جینڈر چینج کرنے کا، یہ بیسیکلی نا ایک بات کو سمجھیں، ورڈ ٹرانسجینڈر ہے ہی کوئی نہیں. پڑھے لکھے لوگ ورڈ ٹرانس کا میننگ جانتے ہیں، چینج، تبدیلی، ایک شکل سے دوسری شکل میں جانا. یہ ورڈ کوئی نہیں ہے، یہ آپ نسلیں چینج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ ورڈ ہی کوئی نہیں. کیوں جی؟ میل کے لیے میل ہے، فیمیل کے لیے فیمیل ہے، اور انگلش میں خنسا کے لیے خسرا کے لیے بہت سارے لفظ ہیں، ٹھیک ہے نا. تھرڈ جینڈر ہے، یونک انگلش کا ورڈ ہے، وہ اس کے لیے بولا جاتا ہے. اب یہ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ کبھی سنا تھا پہلے ٹرانسجینڈر؟ آپ یہاں ڈاکٹر بھی ہوں گے، بڑا کچھ ہوں گے، کبھی یہ باقاعدہ طور پہ ٹرم انٹروڈیوس ہوئی ہے ٹرانسجینڈر کی؟ اب قربانی پڑ رہی ہے. ہمیں سے اختلاف کوئی نہیں ہے کہ آپ تھرڈ سیکس کو رائٹ دیں، تھرڈ جینڈر کو رائٹ ملنے چاہیے بھائی، ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے غلطی کی ہے، یہ میرے پاس چیپٹر 1 ہے جی، اور اس کی کلاس N ہے اور اس کا سیکشن 3 ہے. وہاں لکھا ہے a transgender man, transgender woman, خواجہ سرا or any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth. کہ ایسا بندہ، جہاں تک بات خواجہ سرا کی ہے ٹھیک ہے، جہاں تک بات وومن کی ہے، ٹرانسجینڈر وومن، ان کی ٹھیک ہے. آگے لکھتے ہیں اور اینی پرسن، کوئی بھی بندہ کہ جو اس کو پیدائش کے وقت جینڈر دیا گیا تھا، پیدائش کے وقت دائیا نے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ لڑکا ہے، اگر وہ 18 سال کے بعد فیل کرتا ہے نہیں میرے اندر تو عادات لڑکیوں والی ہیں، تو اس کو ڈاکومنٹیشن پہ لڑکی کر دیا جائے. کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں ہے، کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے. دنیا کے اندر 30 سے زائد ممالک میں یہ بل پاس ہوا ہے، اور ان میں سے بھی بہت سارے ممالک نے میڈیکل بورڈ رکھا ہوا ہے. سب سے پہلے اس کو 2001 میں نیدرلینڈ تھا پاس کرنے والا. امریکہ کے اندر ایک سیم سیکس نے شادی کی آپس میں، سیم جنس والوں نے 71 کے اندر شادی کی ہے. کب؟ 1971. لیکن لیگلائز نہیں ہو رہی تھی. 50 سال کی محنت کے بعد لیگلائز کیا انہوں نے شادی. پھر 50 سال انتظار کیتا ہے. عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، مرد، اور لکھا کو نہیں تھے شراب پلا دی ہے اس کے بعد جو مرضی کر لو. یہ لکھا ہے کہ تم اپنا جینڈر چینج کر سکتے. جب ایک عورت اپنے آپ کو کہتے نہیں میں مرد ہوں، میرے اندر فیلنگز مرد والی ہیں، میرا رجحان مردوں جیسا ہے، تو اس کو مرد ڈکلیئر کروا کے ایک عورت عورت رہے گی. یہ دونوں عورتیں آپس میں شادی کریں گی. کیوں؟ ڈاکومنٹس کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے اور دوسری لڑکی ہے. اور وہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسمبلیوں کے اندر بل کیسے پاس ہوتے ہیں. دیانتداری سے بتائیے گا. اور جن لیڈروں کی خاطر تم لڑتے ہو نا اپنے MNAs MPs کے لیے، ان کو قومی اسمبلی میں بیٹھ کے یہ ڈاکومنٹ پڑھنی بھی نہیں آتی، اگرچہ قانونی ٹرمز ان کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں.
ان کو پڑھنی بھی نہیں آتی، وہ پکڑا جائے، وہ ختم نبوت کے حوالے سے پاس ہو گیا پکڑے گیا، نہیں بھائی یہ سویر کی جگہ ڈکلیئر یا ایڈمٹ کیوں لکھا لفظ؟ تکلیف کیا تھی؟ بدلنے کی وجوہات کیا ہیں؟ او بھائی یہ ایجنڈے ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں علماء کے خدا کا خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں، اسی بھی سارے سیاسی لچیاں لفنگیاں نہ مل کے نا مولوی نو مدرسے نو تے مسجد نو نپ کے رکھیا نا، تساں آواز نہیں چکنی، تے جنہاں نال تسی لگے ہو نا تانوں ایسا کچھ بنا کے چھڈن دے تسی اپنے آپ نو پہچاندے پھرو کہ میں ہے کی ہاں۔ یہ ساری باتیں میرے پاس، میں نے ہائی لائٹ کی، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری باتیں بیان کر سکوں۔ اب اس کے وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا ہوا؟ یہ مسٹیکنلی ہے، ورڈز کی مسٹیک ہے، یا کانشیسلی ہے، عمدن کیا ہے؟ بھائی جھنڈے ہیں، یہ آپ کو پتہ انٹیاں نکلی تھی 2 سال پہلے، میرا جسم میری مرضی، سبب 2 باتیں ایک جملہ کہتا ہوں، سبب معاشی غلامی ہے، وہ چاہے تمہیں خسرا بنا دیں، چاہے تمہیں مرد سے عورت کر دیں، عورت سے مرد کر دیں، سبب بیس کاز کیا ہے؟ معاشی غلامی۔ اور ٹارگٹ کیا ہے؟ معاشی غلامی کے چکر میں وہ سب کچھ بنوائیں گے آپ سے، لیکن سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے نا وہ وجہ تھی، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ عورت کو مرد سے بالکل آزاد کیا جائے، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے۔ مرد بڑا ظالم ہے، اسلام کے اندر جو دنیا کے اندر جو مرد کی تصویر ہے نا، یہ ان بے ایمانوں نے، یورپینز نے ایک ظالم شخص کے طور پہ کی کہ اسلام کے اندر مرد تو بڑا ظالم ہے۔ اللہ کی قسم ہے، جاؤ میرا چیلنج ہے کہ جتنا مسلمان نوجوان اور مرد اپنی خواتین کو حقوق دے رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ نان مسلم اس کے اشرے شیر بھی نہیں دے رہے، اور کرانیاں لڑائیاں اٹ کھڑکا کریں دے، وہ چھڈو تسی، بات کرو جنرل حقوق کی۔ آپ میں سے کتنے مرد بیٹھے ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے میں کوئی حقوق نہیں دینا، کبھی کوئی کرو نا بات۔ ادھر تو عورتیں آزاد ہیں، مادر پدر آزاد ہیں، کوئی ان کی ذمہ داری لینے کو، تم نے بیٹی کی ذمہ داری لی، تم نے بیوی کی ذمہ داری لی ہے، تم نے بہت ساروں کی ذمہ داری لی۔ جاؤ جا کے یورپ کو دیکھو، وہ تو اپنی سگی بیٹی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا نانو نفقہ چلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مشرق کا جوان، یہ مشرق کا نوجوان، یہ مشرق کا مرد اللہ کی قسم ساری زندگی عورت کی خدمت میں گزار دیتا ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، وہ خالہ کی شکل میں ہو، پھپھو کی شکل میں ہو۔ کتنے ہیں تم میں سے جو آج بھی پھپھو کو عیدی دینے جاتے ہیں؟ بتاؤ کتنے ہو؟ اسلام پروٹیکشن دیتا ہے۔ سبب سمجھ لگ گیا؟ سبب کیا ہے، کیوں ہم پکڑے جا رہے ہیں؟ سب سے بڑا سبب معاشی غلامی ہے، اور ٹارگٹ کیا ہے کہ عورت کو مرد سے آزاد کیا جائے، بدکار مخلوط معاشرہ وہ وضع کیا جائے، وہ اسٹیبلش کیا جائے، جہاں اسلام اپنی موت آپ مر جائے۔ انہوں نے کیا کیا تھا ظالموں نے؟ پہلے آپ کو پتہ بل پیش ہوا تھا کہ 18 سال سے کم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور سنا تھا تم نے وہ سانو کا اسلام نہ جو مرضی کرن پہ، آہاں تو ویکھنا گیس ملی ہے، سڑکاں ملیاں نے، بجلی آئی ہے تو ووٹ تہاڈا، اسلام کے ساتھ جو مرضی کرے۔ 18 سال سے کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکتا، اگر 18 سال سے اوپر کرے گا تو کیا رولز ہیں؟ 90 ڈیز، 90 دن وہ مجسٹریٹ کی کسٹڈی میں رہے گا۔ پھر اس کو کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنز پڑھایا جائے گا، تقابل دھیان پڑھایا جائے گا۔ ایک بابیران کو اللہ نے دماغ سے پاتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، آپ بابا جی کو کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن پڑھا سکتے ہیں؟ وہ 90 دن مجسٹریٹ کیا کرے گا؟ پڑھائے گا۔ پھر بھی کوشش یہ کی جائے، اسے کہا جائے کہ تم اپنا مذہب تبدیل نہ کرو۔ یار کیسے تم لوگ ہو، کتنے ظالم ہو کہ یہاں جب جنس کا اسلام کا مسئلہ تو مذاق اڑا دیا کہ نہیں بڑا غور و خوض کرو، اور جس کی بنیاد پہ جینڈر کی بنیاد پہ انسانیت قائم ہے نا، اور جینڈر کے اس پہ تم نے منٹ نہیں لگایا بدلتے ہوئے، شرم سے ڈوب مرو۔ اسلام کے لیے 90 دن اسٹڈی کرو، اور جنس کی تبدیلی کا مسئلہ ہے تو اپنی فیلنگز پہ مرد لکھا لو یا عورت لکھا لو۔ انشاءاللہ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، شرح صدر سے
میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ غیور پاکستانی اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کہو کہ نا مینو کی میری تو فیکٹری چلتی، پیسے انہیں کھان ڈے نے، بچے کول نے، گڈی کول، مکان کول، کاروبار، میں ایویں پنگا لینا پھراں، تو یاد رکھاں تیری آنے والی نسلیں نہ ہی ہوں گی نہ شی ہوں گی۔ تیرا نام کیسے رہے گا؟ فلانے نبی بخش تھا، اے پوترا دوترا خسرا ہے، اے فلانے اس کو جینڈر، وہ نسل ہی تیری ختم کر دیں گے۔ تیری اولاد کیوں مانگتے ہو؟ اور بتاؤ اولاد کیوں مانگتے ہو؟ اور نام باقی رکھن لئی تے جو بدل گئے تہاڈا نام باقی کوئی نہیں رہنا۔ اثرات کیا ہیں؟ اب یہاں ایک تیسرا طبقہ، او مذہب نے یوں کر دیا، مولوی اس ملک کی ترقی کے اندر بہت بڑی آڑ ہیں، یہ مدرسے بند کیے جائیں۔ اب ان کا حال دیکھ لیں۔ جہاں یہ بات آئی ہے سیاستدان اور صحافی گونگے کیوں بنے ہوئے؟ بتائیں جی، اللہ کی قسم ہے، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ منبر رسول، یہ علماء، یہ مولوی، یہ تیری نسلوں کے اللہ کی قسم محافظ ہے۔ لیکن سلیکشن کے وقت ہمیں مولوی اچھا لگتا نہیں۔ بتائیں ساری سیاسی پارٹیوں کے یہاں بندے بیٹھے ہوں گے، جمعے کے بعد مجھے مل لینا، بتائیں کیا کیا آپ نے؟ اور سب کو موقع ملا ہے نا۔ 2018 مئی میں یہ بل پیش ہوا، چپکے سے پاس ہو گیا، بعد میں آنے والا 3 سال خاموشی کے ساتھ گزار گئے، پھر وہ پہلے آ گئے، اب انہوں نے پھر حرکت شروع کر دی۔ یہ سب نے مل کے اس پہ کیا کیا تھا؟ جماعت اسلامی کا کام ہے؟ کسی اور جماعت کا کام ہے؟ ہماری نسلوں کو بگاڑنے میں یہ بکاؤ مال، معاشی غلام، یہ ہم پر اس طرح کے قوانین نافذ کریں، نقصان کیا ہوگا؟ اچھا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ ابھی سینٹ سے بل پاس نہیں ہوا، سینٹ سے بل پاس نہیں ہوا۔ ان 4 سالوں میں پتہ کیا 18 سے لے کے 22 تک 30,000 اپلیکیشن موصول ہوئی ہیں گورنمنٹ کو جینڈر چینج کرنے کے لیے کہ ہماری جنس تبدیل کی جائے۔ ابھی فل پاس، آپ استغفر اللہ پڑھیں، اگلی گل تو سن لو۔ یہ خالی درخواستیں ملی نہیں ہیں، انہوں نے تبدیل بھی کروایا ہے۔ مرد جو عورتیں بنی ہیں 16,530، کتنی جی؟ تھوڑے محلے کی کہڑا ہوا سانوں کا دا؟ اور اس لیے بتا رہا ہوں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو نبی نے کہا تھا مدینے سے نکال دو، میں کہوں گا بابلا ٹاؤن سے نکال دو۔ یہ کمیٹی ہوش کے ناخن لے، یہ محلے والے ٹاؤن والے یہ ہوش کے ناخن لے، ہم نے اس کام کے آگے رکاوٹ بننا ہے۔ نبی نے ایسے شخص کو مدینے سے نکالا تھا، ہم اپنے شہر سے نکالیں گے۔ عورتیں، یہ مرد تھے جو عورتیں بنی ہیں، عورتیں 15,154، یہ نادرا کا ریکارڈ ہے، 15,154۔ اب جو تیسری مخلوق، انہوں نے مرد کے لیے اپلیکیشن دی 21 بنے، اور عورتوں کے لیے وہ جو مرد تھے عورتیں بنی 21، اور ان کے جو میل تھے وہ فیمیل 9 بنی۔ اتنا نقصان ہو چکا ہے، ابھی بل پاس پورا نہیں ہوا۔ مجھے اب سمجھ لگی، پچھلے خطبے میں نے عرض کیا تھا، یسرا نامی لڑکی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس نے کہا ہے میرا جینڈر چینج کر دیں۔ کیوں جی؟ وجہ میں نے شاید بیان کی تھی پچھلے خطبے میں، کیوں کی تھی؟ کیا خارش ہوتی؟ اور جج جسٹس گل حسن نے کہا تھا خارش تو وعدہ پاکستان کو ہوتی ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی وعدہ پاکستان کون ہے؟ سارے سیاستدان اور صحافی، ان سب کو خارش ہوتی ہے۔ بتائیں کو بڑا بلنڈلی سامنے آیا ہو، بڑا بولڈلی سامنے آیا کوئی سیاستدان آ کے اس نے کہا جی میں تحریک چلا دوں گا ملک کے اندر اگر ایسا ہوا؟ نہیں، سارے ملے ہوئے۔ آج کل پرسوں ترسوں نبی کا منبر، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، علماء انشاءاللہ تمہاری عزتوں عصمتوں کے محافظ اور تمہارے درست اور صحیح رہنما ہے۔ بندے تو ناراض ہو جاتے ہیں نا، ایک پارٹی کی بات کرو نا، مولوی پیچھے جمعے نہیں پڑھنا۔ انہیں میرے لیڈر نے گل کی تھی، نبی پہ، تیری جنس پہ، تیری نسل پہ قدغن آ جائے تجھے پرواہ کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں بڑے نقصانات، میں کتنے بیان کروں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ پراپرٹی کے اندر باقاعدہ چیپٹر 4 کے اندر باقاعدہ لکھا گیا ہے جی، چیپٹر 5 میں، کہ اگر کوئی لڑکی گھر میں کہہ دیتی ہے میں لڑکا ہوں،
تو ਜੱਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰ ਹੀ ਛੜਨ ਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਾ, तेरा करने इलाज। वो तो भाई भाई को मार देता है ज़मीन की खातर। ये चैप्टर 5 में बाकायदा लिखा है, जो लड़का बन जाए डॉक्यूमेंटेशन में, उसको इनहेरिटेंस राइट, प्रॉपर्टी के राइट भी मर्द वाले मिलेंगे। कुरान की आयत का मजाक, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरत निसा की कुरान की आयत का मजाक है। कोई मेडिकल बोर्ड नहीं है, ये बस कह रहा है कि मुझे मर्द लिखो, इसके कहने पे मर्द लिखा जाएगा। तो मेरे भाइयों, फिर कौमे लूत के काम तो होंगे ना। फिर अल्लाह का अजाब चाहे ज़मीन से आए, चाहे पानी की सूरत में आए, चाहे आसमान से पत्थरों की बारिश की सूरत में आए, अल्लाह फिर पूछ के अजाब तो नहीं ना भेजेगा। और मेरे भाइयों, आदा करें इन गंदी, फिर सारे अहकाम जो मर्द पे अहकाम थे इस्लाम के, सारे जब उसने कह दिया मैं औरत हूँ, सारे चेंज हो गए। तो इस्लाम के इसके साथ, इससे बड़ा मजाक इस्लाम के साथ क्या है कि मिनट में कह दूं औरत हूं, मिनट में कह दूं मैं मर्द हूं। तो हम इसको टोटली कंडम करते हैं। और इंशाअल्लाह हम जब तक सांस है, ये खिलवाड़ आने वाली नस्लों के साथ नहीं होने देंगे। ये आपका आस्ता आस्ता, ये ट्विटर पे, फेसबुक पे मैं खुतबे दे चुका हूं, इस पे, इन सारे सोशल मीडिया पे पहले आपका आस्ता आस्ता ज़हन बनाया जाता है। उन आंटियों ने फ्रीडम मांगी थी, उन्होंने कहा इंज नहीं जे मनना, चलो फिर सेक्स के जरिए मना के जेंडर चेंज करो, हमारा जेंडर ही चेंज कर दो। हम चाहें अपने आप को मर्द कहलवाएं, मर्द लड़की कहे कि मैं मर्द हूं, मुंडे ना ब्याह ही नहीं करना, वह खसमा सिर खाए। मर्द तो छुटकारा मिला कि ना मिला, वो मैं मर्द हूं, मैं मर्द के साथ शादी, बुरी बात है, बुरी बात है। देखें, मुझे मर्द कहा गया है, आई एम डिक्लेयर्ड मैन, मैं कैसे औरत से, मर्द के साथ शादी करूं, मैं तो मर्द हूं। कहीं फ़ायदा होगा, कहीं नुकसान। अल्लाह समझ के अमल की तौफीक।